اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا 8واں حصہ، اور پچھلے 7 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنام کامل انسان میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی بحث کہ جو ہے کامل انسان کے بارے میں اسلامی نظریے کے حوالے سے۔ ان راتوں میں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے کامل انسان کو پہچاننے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے پیشتر ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان وہ واحد موجود ہے کہ جو اپنی خصوصیت کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی ہم کوئی ایسا پتھر نہیں لا سکتے کہ جس میں پتھر پن نہ ہو، ہمیں کوئی ایسی بلی نہیں مل سکتی کہ جس میں بلی پن سے عاری ہو، کوئی ایسا کتا نہیں مل سکتا کہ جو کتا پن نہ رکھتا ہو، کوئی ایسا چیتا نہیں کہ جو چیتا پن نہ رکھتا ہو، بلکہ جو بھی چیتا دنیا میں آتا ہے وہ اپنی جبلت کی بنا پر وہ خصلتیں رکھتا ہے کہ جنہیں ہم چیتا پن کہتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جو انسان کی صفت یعنی انسانیت نہیں رکھتا، اور ضروری ہے کہ وہ اسے حاصل کرے، کیونکہ انسان کا انسان ہونا اس کے حیاتیاتی پہلو سے مربوط نہیں، یعنی وہ صفت کہ جسے قدیم زبان میں انسانیت یا آدمیت کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ سعدی نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ انسان کا جسم اس کی روح کی بدولت محرم ہے، اور تنہا یہ مناسب جسم ہی آدمیت کی علامت نہیں ہے۔ مجمل طور پر سبھی جانتے ہیں کہ محض اس لیے کہ انسان ایک زندہ موجود ہے، یعنی علم حیاتیات کی روح سے ایک انسان ہے یا علم طب کی روح سے ایک انسان ہے، تو یہ اس کو انسان کہنے کی کافی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آدمی ہونا بجائے خود ایک الگ چیز ہے۔ اور ہر وہ شخص کہ جو ماں کے پیٹ سے آدمی کی صورت لے کر پیدا ہو وہ حقیقی معنوں میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ملا شدن چھ آسان آدم شدن چھ مشکل، یعنی عالم دین بن جانا کتنا آسان اور انسان بننا کس قدر مشکل ہے۔ یعنی جیسے انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ عالم بالفعل، یعنی عالم بالفعل نہیں بلکہ عالم بالقوہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بالقوہ انسان ہوتا ہے، بالفعل انسان نہیں۔ بالآخر بات یہ بنتی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آدمی بننا چاہیے، ہر شخص کو انسان بننا چاہیے، تو خود یہ انسانیت کیا چیز ہے؟ ایک ماہر علم حیاتیات انسان کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا کے سخت سے سخت مادہ پرست مکاتب بھی انکار نہیں کرتے، تاہم اسے مادی پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے۔ ان میں سے ایک دروازہ انسان کا وجود ہے جس کے ذریعے ہم عالم معنی تک پہنچ سکتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ مادی مسائل کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں موجود ہیں، چھوئی نہیں جا سکتی اور مستقل حیثیت رکھتی ہیں، لیکن تجربہ گاہوں میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو علم حیاتیات سے ماورا ہے، حتیٰ کہ دنیا کے کٹر مادہ پرست بھی ایسے غیر مادی انسانی امور کے قائل ہیں جنہیں انسانی قدروں کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اصل انسانی قدروں کو اسلام کی بنیاد پر پہچانیں، یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام اصل انسانی قدروں کی کیا تعریف کرتا ہے۔ ہم مختلف مکاتب کے خیالات پیش کر کے جب تک ان پر تنقید نہ کر لیں کہ جو حقیقی معنوں میں تنقید ہو، اس وقت تک ہم اس بارے میں اسلام کی پیش کردہ توجیہات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تنقید فقط اعتراض کرنا نہیں بلکہ صراف کے عمل کی مانند ایک عمل ہے جو ایک صراف کسی سکے کے متعلق انجام دیتا ہے، یعنی وہ اسے کسوٹی پر پرکھتا ہے اور اس کے کھوٹا کھرا ہونے کا پتہ چلاتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ مثلاً اس میں اتنے فیصد خالص سونا، اتنے خالص چاندی، اتنی ملاوٹ۔ ہماری تنقید کے معنی ان سارے کے سارے نظریات کو رد کرنے کے نہیں، اس کے بجائے ہمارا مدعا تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ فلاسفہ، عرفاء اور دوسرے مکاتب نے جو نظریے پیش کیے وہ اسلامی معیارات پر کس حد تک پورے اترتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب تک ہم مختلف مکاتب کے خیالات پیش نہ کریں، ان کا دقیق مطالعہ اور تحقیق نہ کریں، اس وقت تک ہم اسلام کے نقطۂ نظر کو نہیں سمجھ سکتے۔ بصورت دیگر ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ انسانی قدریں یہ ہیں وہ ہیں یا ان کے علاوہ کچھ اور ہیں،
پھر وہ مطمئن بھی ہوگا، کیونکہ کوئی شخص اسے یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ جناب یہاں ایک اور چیز بھی ہے، یا یہ کیوں ہے وہ کیوں نہیں۔ لیکن جب مختلف مکاتب کا مطالعہ کیا جائے، ان پر تنقید بھی ہو جائے، انہیں اسلامی معیار پر جانچ لیا جائے، تو پھر ہم منطق اور استدلال کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسلام نے انسان کے بارے میں یہ اور یہ قدریں معین کی۔ پھر ان حساسیتوں کی بنا پر جن کی اسلام نے اس سلسلے میں خود نشاندہی کی ہے، ہم ان مکاتب کی بتائی ہوئی انسانی قدروں کی فیصد قیمت بتا سکتے ہیں، یعنی اس میں کتنے فیصد حقیقت ہے، اس میں کتنے فیصد۔ بعض اوقات کچھ لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جناب جہاں تک ہو سکے آپ ہمیں جلدی سے بتا دیں کہ اصل اسلامی قدریں کیا ہیں، تاکہ ہم انہیں سمجھ لیں۔ لیکن اگر مکاتب کا مطالعہ کیے بغیر ہی انہیں کچھ بتایا جائے تو وہ درست نہیں، لہٰذا کچھ بتانے سے پہلے ہم دیگر مختلف مکاتب کا مطالعہ کر کے ان پر تنقید کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہماری بحث مکتب عرفان کے بارے میں تھی۔ مکتب عرفان، حتیٰ کہ اسلامی عرفان کے جو دوسرے عرفانی نظریوں سے بہت مختلف ہے، اس میں اسلامی تعلیمات کا اثر بہت زیادہ ہے، اور کامل انسان کے بارے میں اس کا نظریہ اسلام کے کامل انسان کے بہت نزدیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنقید کے قابل ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مکتب عرفان کامل انسان کے بارے میں قدیم اور جدید مکاتب کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، پھر بھی یہ تنقید سے بالاتر نہیں۔ یہ پچھلی نشست میں عرفان کے مطلوبہ کامل انسان پر ہم نے دو میں سے ایک اعتراض کا ذکر کیا تھا۔ اس ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے عقل کی بے حد تحقیر کی، بلکہ بعض اوقات وہ عقل کو بے اعتبار ٹھہراتے اور عشق کو عقل سے بالاتر قرار دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ جذب عشق کا مقام عقل سے بالاتر ہے۔ وہ عقل کی تحقیر کے معاملے میں کبھی کبھی افراد کی حد تک بھی بڑھ گئے ہیں، یعنی بنیادی طور پر انہوں نے تعقل، تفکر، منطق، استدلال اور برہان کو سخت بے اختیار قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اسے حجاب اصغر کا نام دیا ہے۔ چنانچہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ایک حکیم اور فلسفی عقل کے راستے سے کسی روحانی مقام پر پہنچ گیا ہے تو وہ اس پر حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ اس بارے میں ایک مشہور داستان بھی ہے کہ جو بعض کتابوں میں نقل ہے۔ ابو علی سینا کا زمانہ 4 صدی کے اواخر اور 5 صدی کے اوائل کا ہے۔ ان کی وفات 428 ہجری میں واقع ہوئی۔ یہ عظیم عقلی اور خشک حکیم ایک بہت عظیم عارف ابو سعید ابو الخیر کا ہم عصر تھا۔ ابو علی اپنی جائے پیدائش ماوراء النہر بلخ و بخارا میں رہا کرتے تھے۔ بعد میں وہ سلطان محمود کے ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ سلطان اسے اپنے دربار میں لے جانا چاہتے تھے اور وہ اس پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ وہ نیشا پور آئے اور وہاں انہوں نے ابو سعید ابو الخیر سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں انہوں نے 3 دن رات ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کی اور باہم گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ نماز باجماعت ادا کرنے کے علاوہ باہر نہیں آتے تھے۔ بعد میں جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور ابو علی سینا وہاں سے چلے گئے تو اسے پوچھا گیا کہ تم نے ابو سعید کو کیسا پایا؟ ابو علی سینا نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم عقل کے ذریعے سے درک کرتے ہیں وہ اس کا اپنی آنکھوں کے ذریعے مشاہدہ کرتا ہے۔ اور جب ابو سعید سے سوال کیا گیا کہ تم ابو علی سینا کو کیسے پاتے ہو، تو ابو سعید نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اندھا بھی اپنی لاٹھی کے سہارے وہاں آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ ہم جس باطنی مقام پر پہنچے وہ اندھا لاٹھی ٹیکتا ہوا ہمارے پیچھے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرفان عقل کی زیادہ تحقیر کرتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ اگر ہم قرآن کی منطق کو ایک طرف رکھیں اور عقل کے متعلق عرفان کی منطق کو دوسری طرف، تو یہ آپس میں میل نہیں کھاتی۔ عرفان کے مقابلے میں قرآن عقل استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس نے عقل و فکر حتیٰ کہ خالص عقلی استدلال پر تکیہ کیا ہے۔ عرفا خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ اپنے سلسلوں کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے منسلک کرتے ہیں، یہاں تک کہ عرفا نیز متعصب ترین سنیوں کے نزدیک بھی عرفان کا سلسلہ امام علی علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 60-70 سلسلوں میں سے فقط ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جسے وہ ابو بکر پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ امام علی کو قطب العارفین سمجھتے ہیں، اور بقول ابن ابو الحدید ان عرفا نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا آپ نے نہج البلاغہ میں اسے 4 سطروں میں بیان کیا، لیکن ایک دوسرے مقام پر آپ گویا فلسفی بن جاتے ہیں اور ایسا فلسفیانہ
عقلی استدلال کرتے ہیں کہ کوئی فلسفی آپ کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی علیہ السلام ہرگز عقل کی تحقیر نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پر اسلام کا مطلوبہ کامل انسان عرفان کے مطلوبہ کامل انسان سے اس بنا پر مختلف ہے کہ اسلام کے کامل انسان کے وجود میں عقل ترقی کرتی ہے، جبکہ عرفان کا پروردہ کامل انسان عقل کی تحقیر کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے از خود بے طلب ہر آنچے خواہی کے دہی، یعنی کہ جو چیز تو چاہتا ہے کہ مجھے دی جائے وہ اپنے آپ سے طلب کر۔ اپنے آپ سے طلب کرنے کا مطلب ہے اپنے دل سے طلب کر اور اپنے اندر سے طلب کر۔ عرفان ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کا جھکاؤ اندر کی طرف ہے، اور وہ کہتا ہے دل سے طلب کر، کیونکہ اس مکتب کے خیال میں دل ساری دنیا سے وسیع اور عظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دیں تو دل ساری دنیا سے بڑا ثابت ہوگا۔ ان کے نزدیک دل سے مراد وہ روح الہی ہے کہ جو ہر انسان میں پھونکی گئی ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں بیان ہوتا ہے، تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ وہ دنیا کو انسان صغیر یعنی چھوٹا انسان اور دل کو انسان کبیر یعنی بڑا انسان کہتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا اور دل کو دو مختلف عالم سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کو عالم صغیر اور دل کو عالم کبیر کہتے ہیں، جبکہ ہم اس دنیا کو عالم کبیر کہتے ہیں اور وہ اسے عالم صغیر۔ گویا کہ اہل عرفان کے نزدیک یہ دنیا انسان صغیر ہے اور انسان کبیر وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسا کہ مولوی مانوی اپنی ایک شاعری میں کہتے ہیں فارسی کا، جس کا ترجمہ ہے: اگر تو آدم کا بیٹا ہے تو اس کی طرح ایک جگہ بیٹھ جا اور دنیا کی ہر چیز کو اپنے ہی اندر دیکھ لے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو تالاب میں ہے اور دریا میں نہیں، یا وہ کیا چیز ہے کہ جو گھروں میں ہے اور شہر میں نہیں۔ یہ دنیا، تالاب اور دل ایک دریا ہے، یہ دنیا گھر ہے اور دل ایک شہر ہے۔ مثنوی مولانا روم صفحہ نمبر 360۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز گھر میں ہو اور شہر میں نہ ہو، جبکہ خود گھر بھی شہر کا ہی ایک جز ہے؟ بس جو کچھ گھر میں ہے وہ اس کا نمونہ ہے کہ جو شہر میں ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پانی کے تالاب میں ہو اور نہر میں نہ ہو، کیونکہ جو کچھ تالاب میں ہے وہ اس چیز کا ایک چھوٹا سا جز ہے کہ جو دریا میں ہے۔ کیا انسان گھر کی تلاش میں جاتا ہے یا شہر کی تلاش میں؟ ظاہر ہے کہ جس کا گھر شہر میں ہو وہ شہر کی تلاش میں جاتا ہے۔ کیا انسان ایک تالاب اور چھوٹے سے برتن کی تلاش میں جاتا ہے یا دریا کی تلاش میں؟ ظاہر ہے کہ وہ پانی کے ایک چھوٹے سے برتن کی تلاش میں نہیں بلکہ دریا کی تلاش میں جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عرفان کی بنیاد اندر کی جانب جھکاؤ، دل کی طرف توجہ، باطن کی طرف میلان اور باہر سے قطع تعلقی پر قائم ہے، اور حد یہ ہے کہ وہ باہر کی قدر و قیمت کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا ہم اپنے مطلوب یعنی حق کو باہر کی دنیا سے حاصل کر سکیں گے، تو عرفان اور تصوف کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اسے اندر ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اشعار کا ترجمہ ہے کہ دل نے ہم سے برسوں روشنی طلب کی ہے کہ جو چیز خود اس کے پاس تھی وہی غیر سے مانگتا رہا۔ وہ موتی کہ جو زمین و آسمان کی حدوں کے پار ہے، دل اس کی طلب ان سے کرتا ہے کہ جو ساحل سمندر پر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دل سے ناآشنا شخص کے خدا ہر وقت اس کے ساتھ تھا، وہ اسے دیکھ نہ سکا اور اے خدا اے خدا کہہ کے دور سے پکارتا رہا۔ میں اپنی یہ الجھن لے کر اپنے مرشد کے پاس گیا جو اپنی نگاہ باطن سے ایسی گرہیں کھول دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ آئینہ کب ملا؟ اس نے کہا جس دن کو یہ نیلا آسمان بنایا گیا۔ اس نے وہ بات کہی کہ جس سے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کا جرم یہ تھا کہ راز حقیقت کو فاش کرتا تھا۔ اپنے باطن کی طرف اس توجہ میں عرفان وہاں تک آگے بڑھ گیا جہاں تک آپ کی سوچ پہنچتی ہے۔ اس بارے میں مولوی مانوی نے مثنوی کی 6 جلد میں ایک تمثیل داستان بیان کی ہے کہ ایک آدمی خزانے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتا، کہتا اے پروردگار، وہ سب لوگ جو دنیا میں آئے انہوں نے خزانے جمع کیے پھر زمین میں دفن کیے، ایک وقت وہ دنیا سے خود بھی چلے گئے، ان کے خزانے زمین کے نیچے دبے پڑے،
اے خدا ان خزانوں میں سے کسی ایک کا پتہ مجھے بتا دے۔ مدتوں رات سے صبح تک گریہ وزاری کرتا رہا۔ آخر کار ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص نے اس سے پوچھا تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا خدا سے خزانہ لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ تمہیں خزانے کا پتہ بتاؤں۔ اس نے کہا بہت خوب۔ پھر اس شخص نے ایک جگہ کی نشاندہی کی اور کہا کہ تم تیر کمان لے کر فلاں ٹیلے پہ جاؤ اور ایک تیر کمان میں جوڑ کر پھینکو۔ تمہارا وہ تیر جہاں جا کر گرے گا وہیں خزانہ دفن ہے۔ جب وہ شخص جاگا اس نے خیال کیا کہ یہ بڑا واضح خواب ہے۔ کہنے لگا کہ میں ابھی وہاں جاتا ہوں، جو نشانیاں بتائی گئیں یا تو درست ہیں یا درست نہیں۔ اگر یہ نشانیاں درست ہیں تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے دیکھا کہ تمام نشانیاں درست ہیں اور مجھے فقط ایک تیر ہی پھینکنا ہے۔ جہاں وہ تیر گرے گا وہاں سے مجھے خزانہ مل جائے گا۔ وہ دل میں کہنے لگا او ہو، مجھے خواب میں یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ تیر کس طرح پھینکنا ہے۔ پھر بولا اس وقت تو میں قبلے کی سمت کو تیر پھینکتا ہوں، خدا نے چاہا تو خزانہ اس طرف سے برآمد ہوگا۔ چنانچہ اس نے کمان میں تیر جوڑا، پوری قوت کے ساتھ قبلے کی طرف پھینکا۔ پھر اس نے یہ دیکھنے کے لیے ادھر نگاہ ڈالی کہ تیر کہاں گرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کدال اور بیلچہ لے کر گیا، تیر گرنے کی جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ تاہم اس نے جتنی گہرائی تک کھودا خزانہ نظر نہیں آیا۔ تب اس نے سوچا کہ اب مجھے کسی اور طرف تیر پھینکنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس شخص نے شمال کی طرف تیر پھینکا لیکن خزانہ نہ ملا۔ پھر بڑی دیر تک وہ جنوب مشرق، جنوب مغرب، شمال مشرق، شمال مغرب کی سمتوں پہ تیر پھینکتا رہا لیکن خزانہ کہیں سے نہ ملا۔ وہ شخص اسی صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ دوبارہ مسجد میں آیا، کہنے لگا اے پروردگار، یہ تو نے میری کیسی رہنمائی کی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بعد میں وہ بڑی مدت تک پہلے کی طرح نالہ اور زاری کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے اسی شخص کو دوبارہ خواب میں دیکھا۔ اس نے اسے سرزنش کی، کہا کہ تو نے مجھے غلط نشانیاں بتائی تھیں۔ اس نے پوچھا کیا تجھے وہ جگہ ملی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تیر چلایا پوری قوت کے ساتھ قبلے کی جانب۔ اس نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ تیر قبلے کی جانب پھینکنا ہے؟ اور میں نے یہ کب کہا تھا کہ کمان قوت کے ساتھ کھینچنی ہے؟ میں نے تیر کھینچنے کو نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ تیر جہاں کہیں گرے گا وہیں سے خزانہ ملے گا۔ دوسرے دن وہ کدال، بیلچہ اور تیر کمان لے کر اس جگہ پہنچا، تیر کمان میں رکھا اور کہنے لگا اب دیکھیں کہ تیر کہاں جاتا ہے۔ جب اس نے تیر چھوڑا تو دیکھا کہ وہ اس کے پاؤں کے قریب ہی گرا۔ تب اس نے اپنے پاؤں کے جو نیچے کی زمین تھی اس کو کھودا اور اسے معلوم ہوا کہ خزانہ وہیں ہے۔ یہاں پر پہنچ کے مولوی مانوی ایک شعر میں کہتے ہیں حقیقت تو تیری شاہرگ سے بھی قریب تر ہے اور تو اپنے خیالی تیر ادھر ادھر پھینکتا رہے۔ اے تیر کمان والے شکاری یعنی کہ سالک، خزانہ تیرے نزدیک ہے اور تو دور دور خیال دوڑاتا ہے۔ ماضی قریب کے ایک عالم اور فاضل کا بیان ہے کہ میں نے یہی داستان ایک واعظ سے پڑھی کہ جو عرفان کا ذوق رکھتا تھا اسے مثنوی پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس وقت میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس قصے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے واعظ سے پوچھا کہ مولوی مانوی اس داستان میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی اہل حال لوگوں میں سے تھا۔ اس نے جواب میں اس ایک جملے سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ جو قرآن کی آیت ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 21، اور خدا کی نشانیاں خود تمہارے اندر بھی ہیں۔ یعنی کہ مولوی مانوی کہنا چاہتے ہیں اس خزانے کا نشان خود تمہارے اندر ہے، اس بنا پر اسے اپنے آپ سے طلب کرو۔ دل ایک عجیب شہر ہے، دنیا ایک مٹکا اور دل نہر ہے۔ دنیا ایک گھر ہے اور دل شہر ہے۔ عرفان میں ایسی چیزوں پر غیر معمولی تکیہ کیا گیا ہے، یعنی مکتب عرفان میں باہر کی دنیا فطرت کی بے حد تحقیر کی گئی ہے۔ اہل عرفان کے ہاں فطرت کا تعارف ایک چھوٹی کتاب کے طور پر بھی نہیں کرایا جاتا، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کلام میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے دنیا عالم اکبر اور انسان عالم اصغر ہے۔ تیری دوا تیرے اندر ہے اور تجھے خبر نہیں، مرض تیرے ہی پاس سے ہوتا ہے اور تو سمجھتا نہیں۔ تو ایک کھلی کتاب ہے کہ جس سے چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک حقیر کیڑا ہے؟ تیرے اندر یہ بڑی وسیع دنیا سمٹ کر آ گئی ہے۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا کلام ہے۔
اب اگر ہم عرفا کی اس منطق کو قرآن کی منطق کے سامنے رکھیں تو اگرچہ اس میں بہت سے مثبت پہلو موجود ہیں، لیکن از روئے قرآن یہ لنگڑی منطق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فطرت سے اتنی بے اعتنائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے نزدیک آفاق و انفس کی آیات ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں بیان ہے، ہم عنقریب ہی اپنی نشانیاں اطراف میں اور خود ان کے اندر دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے لیے بلند ترین اور اعلیٰ ترین معرفت خود اس میں ہے، اس کے باطن ہی سے ہاتھ آتی ہے، تاہم ایسا بھی نہیں کہ اس کے مقابل عام فطرت کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ کیا فطرت خدا کی نشانی، خدا کا آئینہ نہیں؟ فقط دل ہی خدا کا آئینہ ہے؟ نہیں، بلکہ جس طرح دل خدا کا آئینہ ہے، اسی طرح فطرت بھی خدا کا آئینہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دقیق نکتہ ہے اور اس کی بنیاد پر ہے، بالخصوص مکتب عرفان کے بارے میں زیادہ بحث کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ مباحث میں کہا ہے کہ ہماری روحوں کے ساتھ مکتب عرفان کا نسبتاً زیادہ، کیونکہ فلسفیوں کی باتیں خود ان کے لیے تھیں اور ان کی کتابیں عام لوگوں کو نہیں پڑھائی گئیں، یعنی وہ عوام کے ہاتھوں تک نہیں پہنچی۔ لیکن مکتب عرفان میں جو ذوق ہے، جوش ہے، حرارت ہے، جو حسن و جمال ہے، اس کی بدولت وہ ہمارے گھر میں نفوذ رکھتا ہے۔ چنانچہ مولوی مانوی ہمارے سب گھروں میں نفوذ رکھتے ہیں، سعدی ہمارے سب گھروں میں نفوذ رکھتے ہیں، حافظ بھی ہمارے سب گھروں میں نفوذ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس مکتب کی خوبیوں نے انسان کی بہت خدمت کی۔ اگر ان لوگوں میں سے چند ایک کے کلام میں کوئی انحراف یا لغزش واقع ہوئی تو وہ بھی اپنی جگہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مکتب فلسفہ کے مقابلے میں مکتب عرفان پر زیادہ تفصیل سے بحث کی۔ انسان کا فطرت سے رابطہ، یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرت سے انسان کا رابطہ ایک بیگانے کا بیگانے سے رابطہ ہے؟ کیا یہ رابطہ 100% بیگانے موجود سے رابطہ ہے؟ حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا یہ رابطہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قیدی کا قید خانے سے، پرندے کا پنجرے سے، یوسف کا چاہے کنعان سے؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ فطرت ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، ایک کنواں ہے یا پنجرہ، تو پھر اس سے ہمارا رابطہ ضد سے ضد کا رابطہ ہوگا۔ اس صورت میں فطرت کے حصار میں ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، پنجرے میں بند پرندے کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے نجات دلائے۔ اس کو کسی چیز سے غرض نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ اس پنجرے سے چھٹکارا پائے۔ ایک قیدی کا قید خانے میں سوائے اس کے کوئی کام نہیں کہ اگر ہو سکے تو دیوار توڑ کر بھاگ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں تھا کہ کہیں سے کچھ مسافر آئیں اور پانی کے لیے ڈول کنویں میں لٹکائیں تو آپ اس کے ذریعے اوپر آ جائیں۔ کیا قرآن اور اسلام عالم فطرت کے ساتھ انسان کے رابطے کو قیدی اور قید خانے، یوسف علیہ السلام اور کنویں اور پرندے اور پنجرے کا رابطہ سمجھتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ عرفان میں اس بات پر بہت زور دیا گیا؟ سنائی اپنے شعر میں کہتے ہیں، موروں کی طرح پنجرہ توڑ کر ایک دم آسمان پر اڑ جا، اور بقول دیگر، اے ملک مصر کے سلطان یوسف اس کنویں سے نکل جا۔ لیکن اسلام کی نظر میں عالم فطرت سے انسان کا کسان اور کھیتی جیسا رابطہ ہے۔ ایک سوداگر کا بازار تجارت سے رابطہ ہے، ایک عابد کا معبد سے رابطہ ہے۔ ایک کسان کے لیے کھیتی ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، یعنی کہ اس کا گھر تو شہر میں ہے لیکن وہ اس کھیتی سے اپنی خوشی اور خود بختی کے وسائل حاصل کرتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ وہ اس زمین کو آباد کرے، کھیت پر جائے، ہل چلائے، بیج بوئے، اور اگر گندم کے ساتھ گھاس پھوس اگ آئے تو اسے اکھاڑ پھینکے، پھر فصل کاٹے، اسے گاہے اور غلہ گھر لے آئے۔ یہ ہوتے ہیں اس کے کرنے کے کام۔ تاہم اگر ایک کسان اپنی کھیتی کو اپنا گھر سمجھ لے تو یہ اس کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی کھیتی کے ایک کھیتی ہونے کے بابت اسے غلطی نہیں کھانی چاہیے۔ ایک سوداگر کے لیے بازار کام کی جگہ ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے لیے بھی یہ دنیا ایک ایسی ہی چیز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عالم آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں حکمت نمبر
131 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا دوستان خدا کی تجارت گاہ ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دنیا کی مذمت کرنی شروع کی، اور اس نے سن رکھا تھا کہ امام علی دنیا کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا کی کس چیز کی مذمت۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دنیا کی مثلاً عالم فطرت کی مذمت کرتے ہیں جو حق پرستی اور حقیقت پرستی کی ضد اور تمام انسانی قدروں کی نفی کے مترادف ہے۔ اس نے کہا دنیا بری جگہ ہے۔ اس پر امام برہم ہو گئے اور کہا اے دنیا کی برائی کرنے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے؟ یہ بات نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 131 میں ہے۔ میں نے اس بارے میں ایک مثل بیان کی ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بڑھیا مصنوعی بناؤ سنگھار کے ساتھ آتی ہے اور ایک جوان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس کے دانت بھی مصنوعی ہیں، سر کے بال بھی مصنوعی ہیں، لیکن وہ بیچارہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک نوجوان عورت ہے، پھر اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد وہ بڑھیا ہی کے روپ میں آ کر کہتی ہے میری عمر زیادہ ہے، میرے منہ میں ایک دانت بھی نہیں، میرے سر کے بال بھی مصنوعی ہیں، بس میں ایسی ہوں جیسی نظر آتی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہو؟ اگرچہ وہ کہا کرے کہ میرے دانت نہیں ہیں، میری زلفیں بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ جوان کہے کہ یہ سب قابل تعریف باتیں ہیں، تو در حقیقت اس عورت نے اسے دھوکہ نہیں دیا بلکہ خود اس جوان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی تو پھر اس نے تجھے دھوکہ کب دیا؟ کیا دنیا نے تجھے اس دن کا دھوکہ دیا جس دن تو نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ دنیا کہتی ہے میں جو ہوں سو ہوں، مجھ میں ثبات نہیں۔ وہ کہتی ہے تو مجھے ایسے ہی سمجھ جیسی کہ میں ہوں، تو مجھے اس طرح کیوں باور کرنا چاہتا ہے جیسے تو خیال کرتا ہے، حالانکہ میں ایسی نہیں، پس دنیا فریب نہیں دیتی۔ جیسا کہ سلسلہ بیان میں ہے کہ اے انسان ادھر آ کر حساب کرے، آیا تو نے دنیا پر سختی کی ہے یا دنیا نے تیرے ساتھ سختی کی؟ تو خود اس دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے یا دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ اس نے تجھے کب دھوکہ دیا ہے، کب گمراہ کیا؟ وہ تو ہے ہی جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کا بازار ہے اور خدا کے دوستوں کی مسجد۔ اگر مسجد نہ ہو تو کیا عابد عبادت کر سکتا ہے؟ اگر بازار نہ ہو تو کیا سوداگر تجارت کر کے نفع کما سکتا ہے؟ دنیا انسان کے لیے ایک قید خانہ ہے، کنواں ہے یا پنجرہ ہے۔ انسان کا وظیفہ اس پنجرے اور اس کنویں سے باہر نکلنا ہے۔ یہ روح اور نفس کی معرفت اس اصول پر مبنی ہے جسے اسلام قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ وہی تصور ہے کہ جو ظہور اسلام سے پہلے یونان اور ہندوستان میں موجود تھا۔ وہ اصول یہ ہے کہ انسان کی روح ایک اور دنیا میں پیدا کی گئی، پھر اسے اس دنیا میں اس طرح لایا گیا جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بات یوں ہی ہے تو اس کے لیے پنجرے کو توڑنا ایک جائز اور درست فعل ہے، لیکن قرآن مجید سورہ مومنون میں ایک بڑی عجیب تعبیر بیان کرتا ہے، جیسا کہ صدر المتاہلین ملا صدرہ شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے روح کے جسمانی الحدوث ہونے اور روحانیت البقاء ہونے کا نظریہ اسی آیت سے دریافت کیا ہے۔ اس آیت میں انسان کے بارے میں خداوند متعال سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، وہ مرحلہ وار پہلے نطفہ بنا، نطفے سے علقہ یعنی جمع ہوا خون، علقہ سے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، بعد میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا، حتیٰ کہ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ہے پھر روح کے ساتھ ہم نے اس کو ایک دوسری صورت میں پیدا کیا، یعنی ہم نے اسی مادے اور طبیعت کو ایک دوسری چیز روح میں تبدیل کر دیا، گویا کہ روح اسی طبیعت سے پیدا ہوئی۔ اگر روح مجرد ہے لیکن یہ اس مادے ہی سے پیدا ہوئی ہے، چنانچہ یہ کسی اور جگہ مقیم نہیں تھی اور وہاں کامل ہوئی، پھر یہاں پنجرے میں ڈال دی گئی، یہاں وہ اپنی ماں کے دامن میں ہے، اس لیے کہ مادہ روح انسان کی ماں ہے۔ چنانچہ جب انسان عالم فطرت میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کے دامن میں رہتا ہے، لہٰذا اسے یہیں سے بتدریج ترقی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس نے پہلے ہی یہ ترقی کر لی، اسے قید خانے اور کنویں میں ڈال دیا گیا ہو اور پھر کنویں سے باہر نکلے۔
یہ اسلام کا تصور نہیں، بلکہ اسلام تو سورہ 3 آیت نمبر 6 میں کہتا ہے، پھر ہم نے اسے پست حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے۔ اے انسان، تجھے ہمیشہ اپنی ماں یعنی فطرت کے دامن میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تو اپنی فطرت سے بلند نہیں ہوگا، اوپر نہیں آئے گا، تو پھر تو ایک طبی موجود ہو کر رہ جائے گا۔ ہاں تو پھر ہم نے اسے پست حالت کی طرف پھیر دیا کا مستاق بن جائے گا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے مقام پر نہیں ہوگا، پست حالت ہی میں رہے گا۔ بس اگر انسان پست حالت ہی میں رہے جو فطرت کی پستی ہے اور اوپر نہ جائے تو دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ قاریہ کی آیات ہے جس میں ہے کہ جس شخص کے نیکی کے پلے بھاری ہوں گے وہ من بھاتے عیش میں ہوگا، اور جس کے نیکی کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر انسان فطرت کی پستی میں رہے تو اس کی ماں وہی جہنم ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ جسے خدا نے اس ماں کے دامن میں اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی دامن سے نکلے، بلند سے بلند تر ہو جائے، یعنی وہ ماں کی گود سے نکل کر مدرسے میں جائے، ترقی کے مختلف مدارج طے کرے۔ اگر یہ ماں کے دامن میں رہ جائے تو ہمیشہ کے لیے یہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو 25 سال کی عمر میں ماں کے دودھ کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ بس اسلام کی انسان شناسی اور جہان شناسی میں اس انسان ایک پہلے سے بنا بنایا پرندہ نہیں کہ جو عالم قدس کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہا اور پھر اس کی دنیا کو کے پنجرے میں بند کر دیا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، میں عالم بالا کا ایک پرندہ ہوں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جدائی کو کس طرح بیان کروں؟ یعنی عالم قدس کا طائر ہونے کے باعث اس کا وظیفہ یہ ہو کہ دنیا کے پنجرے کو توڑ کر عالم قدس میں چلا جائے، مگر اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں آپ نے سنا تو ہوگا کہ عالم ارواح کو عالم اجسام پر برتری حاصل ہے، یعنی روح ایک پر تو ہے جس کی پیدائش اسی عالم میں ہوئی، لیکن ایک اور پر تو بھی ہے کہ جو عالم بالا سے اس عالم پر چمکا، نہ کہ سالم روح ایک اور جگہ پر تھی اور پھر اس کو دنیا میں لا کر گویا پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ یکسر ایک ہندی تصور ہے۔ یہ نظریہ تناسخ ہے کہ جو در حقیقت ایک ہندی اور افلاطونی تصور ہے۔ یونانیوں میں افلاطون کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ انسان کی روح اس عالم سے پہلے ایک ایسے عالم میں پروان چڑھی کہ جو ایک مثالی عالم ہے، پھر کسی مصلحت کی تحت اسے یہاں لا کر قید کر دیا گیا، لہٰذا اسے یہاں سے خلاصی پا کر اسی پہلے عالم میں لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن اسلام اس دنیا اور فطرت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تمام عرفاؤں نے ایسی ہی غلطی کی، نہیں، کیونکہ بزرگ عرفا نے بعض اوقات اپنے کلمات میں اس نقطے کی جانب توجہ دی ہے، چنانچہ انہوں نے نہ تو معاشرے کی جانب ملان کو ترک کیا اور نہ فطرت کی جانب سے توجہ ہٹائی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن نے آفاق و انفس کی آیات اور نشانیوں کا ذکر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ان بزرگ عرفا نے بھی اس نقطے پر پوری توجہ دی ہے کہ فطرت خدا کا آئینہ ہے، خدا کا جمال ہے، خدا کے جمال کا آئینہ بھی ہے۔ کیا وہ شبستری ہی نہیں کہ جو اپنے ایک بلند پایا اور شاہکار نظم میں کیا کہتے ہیں، اس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے روح کو فکر و خیال کی قوت عطا فرمائی، اسے دل کی روشنی سے چمکایا، اس خدا کے فضل سے دونوں جہان ظاہر و عیاں ہوئے اور اس کے کرم سے اولاد آدم میں رنگا رنگ پھول کھلے۔ حتیٰ کہ قرآنی آیات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کچھ یہ جملے بھی کہے گئے کہ وہ شخص کہ جس کی روح میں نور ہے، ساری دنیا اس کے لیے خدا کی کتاب ہے، اس کے نزدیک دنیا کا باطن حروف، اس کا ظاہر اعراب اور اشیاء کے مراتب حرکت وقف کی مانند ہیں۔ اور اسی ذیل میں جو جامی ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ہمارے معشوق حقیقی کے حسن کا آئینہ ہے، جیسا کہ ہر آئینے میں اس کا رخ زیبا نظر آ رہا ہے۔ اگر تو ہم قرآن کو ایک طرف اور عرفان کو دوسری طرف رکھ کر دیکھیں، قرآن اور عرفان نے عالم پر کتنی توجہ دی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرفان کے مقابلے میں قرآن نے اس طرف زیادہ توجہ دی، پھر اس نے نفس اور باطن نفس کی جانب توجہ
اور رجوع کے مسئلے کا کسی طرح سے انکار بھی نہیں کیا۔ بس قرآن کا جو بنایا ہوا کامل انسان عقل اور دل کے ساتھ ساتھ فطرت کی جانب بھی میلان رکھتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ترک خودی کا ہے۔ عرفان دل کو سمجھاتا ہے لیکن اس چیز کو حقیر شمار کرتا ہے جو نفس کے نام سے قرآن میں آئی ہے۔ عرفان کی تبلیغات کا ایک حصہ خودی کا ترک کرنا ہے، جو اپنے آپ کی نفی کی طرف اور خود بینی کی نفی کی طرف جانا ہے۔ یہ بات اپنی ذات کی حد تک درست ہے، اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کی خودی اور دو قسم کے نفس ہیں۔ چنانچہ اسلام جہاں ایک قسم کی خودی کی نفی کرتا ہے، اسے دباتا ہے، وہیں دوسرے قسم کی خودی کو انسان میں زندہ کرتا ہے، جو بڑی دقیق چیز ہے۔ ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا ایک دوست ہو اور ایک دشمن ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے ہوں۔ اگر ہم اس دشمن کو تیر مارنا چاہیں، ضروری ہے کہ احتیاط کریں اور حد کو پہچانیں، کیونکہ ذرا سی بھی غلطی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ دو قسم کی خودیاں انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیوست ہے کہ جذبہ خودی جو پستی کا موجب ہے، اسے کوئی ماہر شکاری ہی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور دوسری قسم کی خودی کہ جو تمام انسانی قدروں کی حامل ہے، اس کو نقصان سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسلام کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے ہر دو قسم کی خودی کا تعین اتنی دقت سے کیا کہ اس کی پہچان میں کوئی مغالطہ نہیں ہونے پاتا، لیکن عرفان میں بعض اوقات یہ تشخیص ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن خودی کو ضرب لگانے کے بجائے دوست خودی کو ضرب لگاتا ہے، یعنی انسان خود قربان ہو جاتا ہے، وہ چیز قربان ہو جاتی ہے جسے وہ دل اور انسان کہتے ہیں، اس طرح بجائے اس کے کہ نفس امارہ مارا جائے۔ یہ بہت ہی دقیق نکتہ ہے، اور یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔